بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 معجزات۔ عمومی اصطلاح میں تو معجزات نبی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، مگر معجزے کا کسی بھی نبی کی ذات سے وقوع ہونا اس نبی کا معجزہ کہلائے گا، یعنی کسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کام جو دوسروں کی عقل کو عاجز کر دے اور اس کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکے، معجزات انبیاء کہلائے گا۔ معجزات نبی سے مراد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ معجزات انبیاء کو کئی درجے بلندیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ قرآن کے رموز و اسرار پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورت قمر پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شکل قمر کا کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ روایت کے مطابق معراج شریف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچنے پر وہاں سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر 7 آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے پوچھا فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اسی رات کو اس مقام پر قیام کی تصدیق کر دی۔ حدیث اور تاریخ کے مطابق، حدیث اور تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک بہت سے معجزات درج ہیں۔ شکل صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کو فرشتوں نے کئی بار آب زمزم سے دھویا، اس واقعہ کو شک صدر کہا جاتا ہے۔ دیگر معجزات۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکہ آ رہی تھی تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ دائی حلیمہ کے شوہر آپ کو ڈانٹتے کہ گدھا تیز چلاؤ۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں، برتن بھر بھر کر دودھ جیسے امڈانے لگے۔ دوسرے قبائل کے لوگوں اپنے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم بھی وہی جانور چراؤ جہاں اس گھرانے کے بچے چراتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے کہ وہیں تو چراتے ہیں، لیکن دودھ اتنا نہیں نکلتا۔ انہیں کیا معلوم یہ کس گھاس یا خوراک کی وجہ سے دودھ نہیں نکل رہا، بلکہ یہ تو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ایک مسلمان نے اپنی کمر دکھائی جو کافروں کے تشدد کے باعث بری طرح جس کا زخمی ہو چکی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ ان کے لیے بدعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ایک وقت آئے گا کہ ثنا سے حضر موت عرب کے دو کونے تک سونے سے لدی بندی ایک نوجوان عورت تنہا تنہا سفر کرے گی اور اسے سوائے خدا کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ سلیمان منصوری پوری نے اپنی کتاب رحمت اللہ عالمین میں ایسی کئی روایات کو نقل کیا ہے جن میں سے کسی نوجوان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک شتر پر سوار ہو کر تنہا ثنا سے حضر موت تک گئی اور اس کے جسم پر سونے کے زیورات گویا لدے ہوئے تھے۔ نمبر 3، ہجرت مدینہ کے سفر میں جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا حال ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ میں جب ایران فتح ہوا تو اس وقت کے بادشاہ کے لوگ اپنے ہاتھوں میں قیمتی دھاتوں کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کے کنگن ایران سے مدینہ لائے گئے تو حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلاوا بھیجا اور ان کے آنے پر اسے بادشاہ کے کنگن پہنائے گئے اور ان کے دونوں بازو کندھوں تک ان کے قیمتی کنگنوں سے بھر گئے۔ نمبر 4، اس سفر کے دوران میں جب آپ معبد کے خیمے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورے قافلے کو شدید بھوک لاحق تھی۔ اس خاتون کے ہاں ایک مڑیل بکری بندھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو، تو اس نے عرض کیا کچھ میسر ہوتا تو مانگنے کی نوبت نہ آتی۔ اس بکری کے بارے میں استغفار ہوا تو معبد نے کہا، اس میں دودھ کیا، سوال تو چلنے کے قابل ہی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی کمر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس خیمے کا سب سے برتن بڑا لا کر اس میں دودھ دونا شروع کیا گیا۔ مریل بکری جو چلنے سے قاصر تھی، دست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے باعث اس کے تھنوں سے نکلنے والا دودھ سے وہ سب سے بڑا برتن لبالب بھر گیا۔ نمبر 5، غزوہ احزاب جیسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ سے قبل جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اور سخت پتھر حائل ہو گیا۔ بہت زور لگایا گیا لیکن نہ ٹوٹا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاری نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گیا اور روم کا بھی متعلقہ زیر اسلام آ گیا، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا شہر بھی
اسلام کے زیر نگہ آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نمبر 6، غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیڑ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا، ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹی پکانے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کیا کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار حویدہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو، اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اس طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیروں کا تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر باقی رہا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے تھے۔ نمبر 8، ایک بار دودھ کے بڑے جھوٹے سے کٹوارے میں اپنی انگلیاں ڈالی، اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صوفہ نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نمبر 10، جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے قدمین شریف پر رکھ دیا، اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم مجھ سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ وہ لوگ کم و بیش 2 ماہ بعد اس اونٹ کو پھر لائے اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے عرض کیا، اسی دوران میں ہم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا اور صرف کھلایا پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحت دیکھ لی اور اجازت ہو تو ہم اس سے کام لینا شروع کر دیں۔